बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान से डील, भारत पर टैरिफ। अमरीकी सदर ट्रंप ने तिजारती माहिदे का ऐलान कर दिया। कहा पाकिस्तान और अमरीका तेल के वसीअ ज़खायर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल फरोख्त करना शुरू कर दे। दूसरी जानिब ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ आयद कर दिया। कहा भारत अपना ज्यादातर असलहा रूस से खरीदता है। भारत चीन के अलावा रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा। इजाफी जुर्माना भी आयद करेंगे। ईरान से तेल की तिजारत पर भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भारत रूस के साथ क्या करता है। दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। ये कहा गया सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान से डील और भारत पर टैरिफ। अमरीकी सदर ट्रंप ने तिजारती माहिदे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और अमेरिका तेल के वसीअ ज़खायर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल फरोख्त करना शुरू कर दे। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती माहिदा कामयाबी से तय पा गया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमेरिकी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दोनों ममालिक तवानाई के शोबे खसूसन तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए बाहमी इश्तराक से काम करेंगे। हम इस वक्त एक ऑयल कंपनी के इंतखाब के मरहले में हैं जिस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। सदर ट्रंप ने मुस्तकबिल की झलक दिखाते हुए कहा मुमकिन है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करता नजर आए। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये पेशरफ्त वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत हॉवर्ड लोटिंग और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर से मुलाकात के दौरान हुई। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाक अमरीका मुआहिदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ खास तौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। ये मुआहिदा अमरीका के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात को फरोग़ देने की कोशिशों में मुआवन साबित होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मुआहिदे से दो तरफा माशी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सामने आई है। Today marks the culmination of the journey that we started a few months back. जब ये टैरिफ की सारी डिस्कशन शुरू हुई तो आज जो सुबह जो मुलाकात हुई उसमें हम सब मौजूद थे। उसमें एम्बेसडर ग्रेयर थे, सेक्रेटरी लुटनिक थे, and we had again a very constructive final round of discussions which will then led to finalizing the trade deal which was later on announced by President Trump. वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। पाकिस्तान की बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। उधर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ज़ाना ने पाकिस्तान अमरीका तिजारती मुआहिदे की तस्दीक कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ और मंडी तक रसाई को बढ़ाना है, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और तिजारती नुमाइंदे की मुलाकात हुई। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले तिजारती मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात का सफ़र कामयाबी पर तय हुआ। Today marks the culmination of the journey that we started a few months back. जब ये टैरिफ की सारी डिस्कशन शुरू हुई तो आज जो सुबह जो मुलाकात हुई उसमें हम सब मौजूद थे। उसमें अमरीकी सदर ट्रंप का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने तारीखी अमरीका पाकिस्तान तिजारती मुआहिदे की तकमील में कायदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान कहा यह मुआहिदा गुज़िश्ता रात वाशिंगटन में दोनों ममालिक के दरमियान कामयाबी से तय पाया। ये संग मील मुआहिदा हमारी बढ़ती हुई शराकतदारी को मजीद मजबूत करेगा। मुआहिदा आने वाले दिनों में हमारे दरीना ताल्लुकात को नई वसअत देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी मुआहिदे का खैर मकदम। ट्वीट में कहा अमरीका से मुआहिदा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अमरीकी सदर ट्रंप का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक्स पर पैगाम में कहा कि सदर ट्रंप ने तारीखी अमरीका पाकिस्तान तिजारती मुआहिदे की तकमील में कायदाना किरदार अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह मुआहिदा गुज़िश्ता रात वाशिंगटन में दोनों ममालिक के दरमियान कामयाबी से तय पाया है।
اور امریکہ سے تجارتی ڈیل طے پانے کے مثبت اثرات، اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کھلتے ہی زبردست تیزی دیکھی گئی، 1,39,000 اور 40,000 کی حدیں بحال ہو گئیں۔ 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس بڑھ کر 1,39,984 کی سطح پر آ گیا۔ امریکہ سے تجارتی ڈیل طے پانے کے مثبت اثرات، اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کھلتے ہی زبردست تیزی، 1,39,000 اور 40,000 کی حدیں بحال، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس بڑھ کر 1,39,984 کی سطح پر آ گیا۔ امریکہ سے تجارتی ڈیل طے پانے کے مثبت اثرات، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کھلتے ہی زبردست تیزی، 1,39,000 اور 40,000 کی حدیں بحال، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس بڑھ کر 1,39,984 کی سطح پر آ گیا۔ امریکی ٹیرف عائد ہونے پر بھارتی اسٹاک مارکیٹس میں بھونچال۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی ٹیرف عائد ہونے پر ممبئی اسٹاک مارکیٹ میں 600 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹاک مارکیٹ پہ مندی سے سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ امریکہ سے تجارتی ڈیل طے پانے کے پاکستان پر جہاں پہ مثبت اثرات سامنے آئے ہیں، وہیں پہ جو بھارتی اسٹاک مارکیٹ ہے وہاں پہ بھونچال آ گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی ٹیرف عائد ہونے پر ممبئی اسٹاک مارکیٹ میں 600 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان کے خلائی پروگرام میں اہم سنگ میل، پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے اپنے مدار میں پہنچ گیا۔ سیٹلائٹ کی لانچنگ چین کے زیچانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کی گئی۔ پاکستان کے خلائی ادارے اسپارکو کے سائنسدان بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ کی لانچنگ سے زمینی مشاہدے کی صلاحیتوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہوگا۔ فصلوں کی پیداوار، انفراسٹرکچر اور شہری پھیلاؤ کی نگرانی بھی ممکن ہوگی۔ سیٹلائٹ ذیل آب، زلزلے اور زمینی کھسکاؤ کی بھی نگرانی کرے گا۔ پاکستان نے خلائی تحقیق میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین کے شیجانگ سیٹلائٹ لانچنگ سینٹر سے کامیابی سے لانچ۔ پاکستانی وقت کے مطابق 7 سے 8 بجے کے درمیان سیٹلائٹ لانچ کیا گیا۔ سیٹلائٹ لانچ کو براہ راست سپارکو کراچی سینٹر میں بھی دیکھا گیا۔ یہ سیٹلائٹ جو رافعہ خطرات کی نشاندہی کر کے سی پیک جیسے قومی ترقیاتی پہلوؤں کو بھی سپورٹ کرے گا۔ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ بیسیکلی جو ہے سیٹلائٹ سے پکچرز لے رہے ہیں، ارتھ کی جو ہے زمین کی تصویریں لیتے ہیں، جس سے آپ کو تمام اپنی انفارمیشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس کراپس کتنی ہیں، آپ کی سٹی کیسے ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، آپ کے پاس گلیشیئرز کی کیا میلٹنگ ہے، یا پھر آپ کے پاس واٹر ریسورسز کی کیا انفارمیشن ہے۔ لانچنگ کے وقت چین کے لانچنگ سینٹر میں پاکستانی خلائی ادارے سپارکو کے سائنسدان بھی موجود تھے، جبکہ لانچنگ کی تقریب میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد یاسر کا چین سے ویڈیو میسج نشر کیا گیا۔ سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ کی مدد سے پاکستان میں انفراسٹرکچر کی ترقی اور شہری پھیلاؤ کی نگرانی ہو سکے گی۔ سیٹلائٹ سیلاب، زمینی کھسکاؤ اور زلزلوں کی بروقت انتباہ فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آفتاب خان، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر قوم کو مبارکباد۔ احسن اقبال کی اسپارکو کی تمام ٹیم انجینئر سائنسدانوں کو بھی مبارکباد۔ کہا سیٹلائٹ کامیابی سے اپنے مدار میں پہنچ گیا، بھرپور تعاون پر چین کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کو اسپیس ٹیکنالوجی میں دوبارہ قائدانہ کردار دلائیں گے۔ آئندہ سال چین کی مدد سے خلاباز خلا میں بھیجا جائے گا۔ 2035 تک ہم چاند پر قدم رکھنے کے لیے کامیابی سے پروگرام کو مکمل کر لیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر قوم کو مبارکباد۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب کی بات کر لیتے ہیں۔ پولنگ کا عمل جاری ہے، شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ جوڑ توڑ کے باعث کے پی اسمبلی میں ووٹنگ تاخیر کا شکار ہوئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات بھی ہوئی۔ نون لیگ کو پی ٹی آئی کے حق میں امیدوار دستبردار کرانے کی تجویز دی گئی۔ ڈاکٹر عباد نے اس پر معذرت کر لی۔ اپوزیشن کی نئی حکمت عملی بھی سامنے آئی۔ نون لیگ نے عین پولنگ کے وقت اپنا امیدوار تبدیل کر دیا۔ صوبیہ شاہد کی جگہ مہتاب ظفر نون لیگ کی امیدوار، مہتاب ظفر اپوزیشن کی مشترکہ کا امیدوار بن گئی۔ مشال یوسفزئی، مہتاب ظفر اور سیما خالد میں مقابلہ رہ گیا ہے، جبکہ سینٹ کی یہ نشست ثانیہ نشتر کے استعفے کے باعث خالی ہوئی تھی، جس پر ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ اور صبح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ووٹنگ تاخیر کے شکار بھی ہوئی، لیکن اب ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اور 4 بجے تک کا وقت مقرر ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور بھی سرگرم دکھائی دیے۔ اپوزیشن لیڈر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہ تجویز دی کہ جس طرح اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن کے معاملے میں ایک فارمولا سامنے آیا تھا، اسی لیے
یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے حق میں امیدوار ان کا دستبردار ہو جائے، لیکن ڈاکٹر عباد کی جانب سے معذرت کر لی گئی اور اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی جانب سے اپنا امیدوار بھی عین وقت پر تبدیل کیا گیا۔ وزراء میں وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نمبر لے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اویس لغاری کو بہترین کارکردگی پر شاباش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اویس لغاری کے لیے خصوصی خط بھی لکھا، کہا اویس لغاری نے 780 ارب روپے کا گردشی قرضہ ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 6 آئی پی پی سے معاہدہ ختم کرنے اور ریفارم سے قوم کو 3 کھرب روپے سے زائد کا فائدہ ہوا۔ 8 روپے 35 پیسے فی یونٹ کی ٹیرف کمی سے بجلی صارفین کو تاریخی ریلیف ملا۔ وزراء میں وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نمبر لے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اویس لغاری کو بہترین کارکردگی پر شاباش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اویس لغاری کے لیے خصوصی خط بھی لکھا اور کہا اویس لغاری نے 780 ارب روپے کا گردشی قرضہ ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت میں ہندوتوا نظریہ خطے کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے تقریب سے خطاب، کہا کہ پہلگام واقعے پر بے بنیاد الزام لگائے گئے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ بھارت خطے کا امن سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ Argument was always that name any other country which has laid down 90,000 lives in the war against terrorism. Had it not been for the sacrifices that our armed forces, our civilians, our law enforcement agencies, our citizens, our children have made in this war, which is a Indian funded, that Pakistan was responsible for the Pahalgam incident. I think it was a diplomatic masterstroke when the Prime Minister, speaking at Kakul, offered an investigation into the Pahalgam incident. And the whole idea before Pahalgam was to weaponize water. And legally speaking, if you want to disrupt peace, you will always interfere with an international treaty. انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ آج 2 بجے سنایا جائے گا۔ مقدمات میں حساس ادارے پر حملہ، پولیس و نظر آتش کرنا اور تھانہ غلام محمد آباد پر حملہ بھی اس میں شامل ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ آج 2 بجے سنایا جائے گا۔ مقدمے میں حساس ادارے پر حملہ، پولیس و نظر آتش، تھانہ غلام محمد آباد پر حملہ شامل۔ پولیس ہائی الرٹ، قیدیوں کی گاڑیاں اور ہتھکڑیوں سمیت موقع پر پولیس موجود ہے۔ مقدمات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر نامزد ہیں۔ اور اب کچھ بات موسم کی۔ مونسون کی ایک اور طاقتور سپیل کی انٹری آج اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، کے پی، بلوچستان اور جی بی میں بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے بعض علاقوں میں آج شام یا رات بارش ہو سکتی ہے۔ اسکردو میں گلیشیئر پھٹنے کا بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ عبداللکی مروت کے علاقے سرائے نورنگ میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں 15 سالہ شوکت، اس کی والدہ اور اس کی دادی شامل ہیں۔ اسلام آباد سمیت ملک میں بارشوں کا سپیل جاری۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون کا ہلکا سسٹم موجود ہے، جس سے لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اوکاڑا، فیصل آباد، چنیوٹ، خوشاب، ڈی جی خان، لیا، بکھر، کوٹ ادو، وہاڑی، ملتان، بہاولپور سمیت صوبے بھر میں بادل برسیں گے۔ پشاور، چترال، مالاکنڈ، ہری پور، شانگلہ، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شدید بارش سے دیر، سوات، شانگلہ، مانسہرہ، کوستان، ایبٹ آباد، کوہاٹ، کرک، ہنگو، ٹانک کے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ مظفر آباد اور سری نگر سمیت کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کراچی میں بادل چھائے ہیں۔ آج اور کل ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع ہے۔ شہر میں 32 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 69% ہے۔ رات میں عمرکوٹ، تھرپارکر اور ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں موسم بدستور گرم ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارخان، موسیخیل، زوب، لورالائی، کوہلو، ڈیرہ بگتی اور خوشدار میں چند مقامات پر بارش کی توقع ہے، جبکہ دالبدین، چاگی، انوکنڈی، واٹمک، پنجگور میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سلمان آقا نے ویسٹ انڈیز کو سخت حریف قرار دے دیا۔ کہا ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز آسان نہیں ہے، کامیابی کے لیے ہر شعبے میں اچھی پرفارمنس دینا پڑے گی، بہترین پلاننگ کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ عرش، ایک ایسی کہانی جو دل کی گہرائیوں میں چھپے جذبات کو صرف چھوتی نہیں بلکہ ہر سین کے ساتھ انہیں زندہ بھی کر دیتی ہے۔ اور اب یہ کہانی اپنے انجام کی جانب گامزن ہے۔
एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श का इंतजार, अरसल के जज्बात। ये जुदाई जिंदगी है सह रही, भीगी आँखों की नमी ये कुछ है तुमसे कह रही। सब कुछ सिमट आया है एक आखिरी फैसले के मोड़ पर। क्या अर्श और अरसल की शादी हो पाएगी या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं। को पहले ही आगाह कर दिया था, उनको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। सोनिया हुसैन, समी खान, वसीम तिरमिजी और मोहसिन गिलानी की बेमिसाल अदाकारी अर्श को बना दिया है एक यादगार सफर। मेरी शायरी है ये, झूठ नहीं बोल रही, खाए हमारे होने वाले बच्चे की कसम। देखना ना भूलिए अर्श की आखिरी किस्त, जुमेरात की रात 8 बजे, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ के ऐलान पर मोदी सरकार तनकीद की जद में है। सोशल मीडिया सारिफिन ने मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी को खूब आड़े हाथों लिया है। भारतीय अपोजिशन जमात ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के हवाले से तनकीदी पोस्ट की भौचाड़ कर दी। एक पोस्ट में देखा गया कि ट्रंप ने मोदी को अपने हाथों में जकड़ रखा है। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने ट्रंप के लिए मोदी सरकार की कैंपेन के अल्फाज दोहराते हुए लिखा, अब की बार ट्रंप सरकार। एक और सारिफ लिखता है, मोदी चाहते हैं किसी भी कीमत पर बस ट्रंप से दोस्ती बनी रहे। जबकि एक पोस्ट में तो मोदी को ट्रंप के गले पड़ते दिखाया गया। मोदी की नाकाम खारिजा पॉलिसी पर सारिफिन की जानिब से सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे जारी हैं। के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।